اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دو جو ایسے پوائنٹ احاطہ کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک لفظ جو ہے نا روزمرہ کے معاملات میں، عائلی زندگی میں، معاشرت میں جن کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کا تعلق بھی بالکل ہمارے جس طرح سے روزمرہ کے لین دین سے ہے اور سے ہے طے کرنے سے ہے، تو ان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو میرے ذہن میں جو بات تھی شروع سے وہ یہی تھی کہ ہم وہ سارے معاملات جن کے بارے میں قرآن پاک میں رب کریم نے ذکر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو کر کے دکھایا ہے، ہدایات دی ہیں، شریعت میں ان کو جگہ دی ہے، تو وہ ان کو ایک ایک کر کے ہم روزانہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے ان کے اوپر عمل درآمد کریں، زندگی میں کیسے ان کو لے کر آئیں۔ تو اس میں کل تک ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ ایک ٹرم ہے عربی میں جیم این لام، اور اس کو جعالہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے میننگ ہم نے بتائے تھے کہ انعام کے ہوتے ہیں، صلہ کے ہیں، یا کوئی پرائز ہے اس کے ہیں، اور یہ کسی خاص کام کے لیے جو ہے کوئی خاص رقم جو مختص کی جاتی ہے یا خاص انعام مختص کیا جاتا ہے، جس کی جو کنڈیشنز ہیں، جس کی بارے میں جو شرائط ہیں، وہ شراکت اور اجارہ اور وزارت اور مساقات سے مختلف ہیں۔ تو کل ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا۔ تو آج تھا کہ جی روزمرہ کے معاملات میں کہ وکیل کیا چیز ہے، وکیل کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیا قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وکالت کے بارے میں بات کی ہے، اس کے معنی کو کس طرح سے لیا ہے، اور جو ہم لفظ صلح استعمال کرتے ہیں عام اپنے معاملات میں آئے روز، تو اس صلح سے قرآن میں کیا میننگ ہے اس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کی ہدایات پائی ہیں، اس کو ذرا ہم دیکھیں گے آج۔ پہلے آ جائیں کہ جی وکیل کیا ہے۔ یہ دو طرح کی جو ہے نا وسعت ہے اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ ہر شخص، ہر فیملی میں، ہر برادری میں، ملک میں، دوستوں کی محفل میں، کسی کمپنی میں اور کسی خاص گروپ میں کسی خاص مقصد کے لیے اگر کوئی لوگ نکلے ہیں تو ان میں سے جو کام جس کے ذمہ لگا دیا جائے گا وہ ان سب کا وکیل ہو۔ ایک تو یہ میننگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پروفیشنلی جس طرح کہ آج کل وکالت ایک پروفیشن ہے کہ بالکل جو ہے نا قانون جو وہ قانون جو ہے نا معاشرتی قانون جو ہے وقتاً فوقتاً جو حکومتیں جیسے جمہوریت میں لاگو کرتی ہیں، ایمرجنسی میں لاگو کرتی ہیں، اور اسی طرح سے جو قرآن پاک نے جس طرح سے قانون دیے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے مختلف احکامات دیے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہدایات دی اور حکم دیا کہ کسی کیا سزا دینی ہے، کیا کرنا ہے، تو کسی کو منع کیا ہے۔ تو جس شخص کو وہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی کسی معاملے کے بارے میں، تو وہ اس معاملے کا بھی وکیل ہے اور ان لوگوں کا بھی وکیل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اس کو عام انداز میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو اس طرح بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب بھی ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتے ہیں تو شادی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دلہن کے وکیل ہیں، یہ دولہا کے وکیل ہیں، حالانکہ وہ وکیل نہیں ہوتے۔ وکیل سے مراد یہ ہے کہ اس فیملی سے اس کا کوئی سرپرست جو ہے وہ کون ہے۔ تو وکیل اور یا وکالت سے مراد یہ ہے کہ کسی کی سرپرستی لے لینا، کسی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، تو اس کو یکسو کرنا، اس کو وکالت بھی کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں، اتنا سمجھنے کے بعد کہ اس میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو وکیل آ گیا اور دوسرا دائرہ جس کے بارے میں کرے گا، جس کے بارے میں اب پہلی شرط جو ہے وکیل کے لیے جو شرط ہے، موکل کے لیے جو شرط ہے، کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ موکل کون ہو سکتا ہے، وکیل کون ہو سکتا ہے۔
خواہ وہ پروفیشنل ہو، خواہ وہ فیملی سے ہو، گھر کے معاملات میں ہو، لیکن اس کے لیے جو پہلے بھی اس سے میں نے بات کی تھی کہ معاملات میں خواہ وہ خرید و فروخت، آپ کی روزمرہ کے لین دین میں بھی اگر چاہو تو اس میں 3 چیزوں کا جو ہے نا یہ خیال رکھا جاتا ہے جو اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ جو فائدہ کیا جائے گا درست ہوگا، جو لین دین کیا جائے گا درست ہوگا، جو شرائط طے کی جائیں گی درست ہوں گی، مانا جائے گا، چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، صاحب اختیار ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ تینوں باتیں وکیل میں نہیں ہے تو وہ وکیل قابل اعتبار ہے، اس کو وکیل نہیں کہا جائے گا، نہ اس کو وکیل رکھا جائے گا، خواہ وہ فیشن ہو، خواہ وہ فیملی سے ہو۔ اور اسی طرح سے جو موکل ہے جس کے بارے میں ہم وکالت کر رہے ہیں، جس کی بات کی جا رہی ہے، فرض کریں اگر کوئی کسی لڑکی ہے اس کی شادی ہے، لڑکا ہے اس کی شادی کی جا رہی ہے، تو اگر وہ بھی عاقل اور بالغ اور صاحب اختیار نہیں ہے تو پھر وہ موکل نہیں ہو سکتے، پھر ان کا وہ معاملہ طے نہیں کر سکتا۔ اگر وکیل کر رہا ہے کر رہا ہے، اگر موکل کا ہوا ہی نہیں ہے اس میں یہ دو تو پھر اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ شرائط رکھتی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جو جس کا بھی معاملہ ہو وہ عاقل بالغ اور صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اگر چیز بیچ رہا ہے شخص تو اس میں بھی یہ خوبیاں اگر نہیں ہے کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، اس کے بیچنے پر اعتبار نہیں۔ اور اگر کوئی خریدار اس طرح کا ہے تو اس کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جائے، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کیپیسٹی ہے، یا اس میں کوئی عقل ہے، بالغ ہے، اس کی سمجھ جو ہے کوئی ایسی ہے، وہ کہیں وہ مجنون تو نہیں ہے، یا وہ کوئی بالکل نابالغ تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ تو یہ شادی کا معاملہ ہو، کا معاملہ ہو، یہ بات بہرحال سب کے لیے طے ہے۔ اچھا اب آپ قرآن پاک کی طرف آ جائیں تو کیا قرآن پاک ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ سورہ توبہ میں جو پڑھا تھا کہ مثلاً وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جن کو ہم صدقات وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھیجا کرتے تھے، اس میں میں نے واقعہ بھی سنایا تھا سالبہ کا کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس بھی لگا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بعد میں دوں گا، آپ واپسی پہ آئیں۔ جب واپسی پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں خود ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ واپس آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس نے میرے وکیل میں نے جس کو ذمہ داری دی تھی اس کام تو میں اس کو اب ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے باقاعدہ قرآن پاک میں آیت نازل کی اور اس سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس کا کوئی صدقہ کوئی شے آپ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس کی کوئی چیز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد صدیق کے پاس وہ اپنا ریور سارا لے کر آیا کہ میں سارا دیتا ہوں، میں کچھ نہیں رکھتا۔ تو حضرت بکر صدیق نے بھی کہا کہ میں اس شخص کے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابو صدیق کی رحمت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خلیفہ بنے پھر آیا، پھر کہا کہ جی میں یہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کب نہیں کرتے، میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، حتیٰ کہ کسی حال میں مر گیا۔ تو وکیل جس کو بنا دیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل جو ہے آپ کی وکالت آپ کی جگہ کام کرتا، وکیل کا گھر میں وہی درجہ ہے۔ فیملی میں دوستوں میں جس کی ذمہ داری دی جائے اس کی بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، وہ ذمہ داری اس کی اس شخص کے برابر آ جاتی ہے جو شخص ذمہ داری اسی طرح سے ظاہر ہے کہ یہ تو زکوٰۃ جمع کرنے والے امام وقت کا وکیل ہونے کی جو بات کی گئی، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سورہ کاف میں جو ہم پڑھتے ہیں ایک آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے کہ تم اس کا کم و بیش ترجمہ ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کریں ہم سب، کہ تم اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر یعنی یہ کرنسی دے کر شہر بھیجو، وہ اچھا کھانا یا طعام دیکھے اور اس میں سے تمہارے پاس کھانا لے کر آ جائے۔ اچھا اب اس میں کیا صاف اپنے میں سے ایک شخص اپنا وکیل بنا کر بھیج کہ تم جا کے بہترین کھانا جانچ پڑتال کر کے یہ بھی خیال رکھنا کہ لوگ شک شبہ نہ ہو جائے، تو لیکن کھانا اچھا لے کر آنا اور کسی کو احساس نہ ہونے دینا کہ کون ہے۔ تو یہ انہوں نے یعنی وکیل جو ہے اس کی یہ ذمہ داری بھی یہاں یہ کہ اس سمجھدار بھی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہدایات دی جائیں
جو مالک کی ہیں, جو گھر کی ہیں, جو سوسائٹی کی ہیں, جو کسی ادارے کی ہیں, جو ضرورت ہے, ان ہدایات کو بھی وہ مد نظر رکھے. یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا بہت ہی مشہور جو واقعہ ہے, جس میں ایک صحابی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعویٰ جو ہے اس کی تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا, اور دعوے کی تحقیق کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو موقع پر سزا دے کر آنا, یعنی کہ حد قائم کر دینا. اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جس میں یہ صحیح بخاری کا یہ ہے کہ اے انیس, اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ, اگر اعتراف کر لے تو اس کو رجم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا, اور اس کو اختیار دے کر بھیجا کہ اگر وہ عورت مان جائے, ایکسپٹ کر لے اپنا قصور, تو اس کو خود ہی رجم کر لے. تو وکیل جو ہے نا, گھر کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, فیملی سے ہو سکتا ہے, فیملی سے باہر ہو سکتا ہے, لیکن اس کی وہ شرائط پوری ہو اور اس ذمہ داری کا احساس بھی ہو. تو پھر اسی طرح سے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت جو سے گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان مبارک کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے وکیل بنایا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے وکیل بنایا تھا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جب تو میرے وکیل کے پاس جائے تو اس سے 15 وسق لے لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ ہدایت دی, وہ ہدایت دی کہ جا کے جو ہے نا 15 وسق جو ہے نا اس سے وصول کر لینا. لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل آپ جس کو بھی بنائیں گے, جب جس کے پاس جائے گا یا تو اس کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہو یا اس کے پاس کوئی نشانی ہو کہ وہ جان جائے کہ جی واقعی یہ وہی بندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدائے جو تھے ان کو کہا کہ اگر وہ نشانی مانگے تو اپنا ہاتھ اپنی ہنسلیوں پر رکھ, یعنی اس کو یہ پتا ہوگا کہ جو شخص میرے پوچھنے پر اپنا ہاتھ ہنسلیوں پر رکھ لے گا وہ وہی شخص ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایات جو ایک تو یہ ہے کہ وکیل ہدایات ماننے کا پابند ہے, اور قانون کے مطابق یا شریعت اگر اس طرح سے معاملہ ہے تو شریعت کے مطابق وہ عمل بھی کرے گا, کوئی بات چھپائے گا بھی نہیں. اور اگر کوئی بات ایسی جو مالک کہہ رہا ہے, فیملی کہہ رہی, دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے آپ کریں, تو اس میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ ان کو یہ واپس ہدایت کر سکے, بتا سکے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کام اس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کو اتنا علم ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے غلام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری جو ہے ان کو بھیجا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا جبکہ آپ مدینہ میں تھے. تو اس طرح ان دونوں کو عقد نکاح کے لیے وکیل بنایا. یہ موطا امام مالک بن نے یہ اس کو ریفر کیا تھا. تو جو فیملی کے اندر, دوستوں کے اندر کسی بھی طرح کا معاملہ ہو تو وکیل جو ہے یہ پڑھنا درست ہے, جائز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی, اور پروفیشنلی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو ایز اے پیشن یعنی یہ ڈیولپ کیا گیا تاکہ ملکی معاملات بھی ہوں, سوسائٹی کے معاملات بھی ہوں, نیشنل انٹرنیشنل معاملات بھی ہاتھ میں لیا جائے اور اس طرح سے حل کیا جائے. تو یہ تو تھا کہ جی بالکل جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو یہ طے کیا. بہرحال ایک چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے لیے جو موکل ہے اس نے وکیل کو یہ چیز فرض خریدنے کا کہا ہے تو وہ اس کی بجائے کوئی دوسری چیز فرض نہیں خرید سکتا. اگر کوئی خریداری میں ہم ڈیل کرتے ہیں, اگر وہ ایسا کرتا ہے تو موکل کو اختیار ہے کہ اسے کرے یا نہ, یعنی یہ بات طے ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا بلکہ اس کو جو ہدایات ریٹن یا معاہدے کی صورت میں دی جائیں یا گائیڈ لائن کی صورت میں دی جائیں. نارملی جو بڑے کام ہوتے ہیں, بزنس کے جو ایشوز ہوتے ہیں, ان میں ہمیشہ ریٹن چیزیں جو دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی لمیٹیشن ہیں, اس کے اندر آپ نے یہ معاملات طے کرنا ہے, اس سے باہر آپ کو اختیار نہیں ہے. اس سے باہر اگر کوئی بات طے کرنی ہو, معاملہ روک جائے تو پھر وہ واپس جو ہے نا موکل کے ساتھ اپنا رابطہ کرے گا. وکیل وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بھی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ یعنی ایسے تو ظاہر ہے کہ باقی معاہدے جو ہوتے ہیں نارملی جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں
جس میں اجارہ جو ہے معاہدہ ہے، مزارت کا بھی معاہدہ ہے، اور اسی طرح سے مساقات کا معاہدہ، شراکت کا یہ بھی ایک معاہدہ، یہ باقاعدہ جو ہے نا یہ معاہدے کی صورت میں لکھے جاتے ہیں، ٹرم کنڈیشن طے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو وکالت کے لیے یا وکیل جس کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں، خاص طور پر بزنس کے لیے جس کو کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ پر کیا جاتا ہے، اور وہ ڈاکومنٹ صرف یہ دیکھنے کی ہے ڈاکومنٹ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہم نے جو اپنے لیے خود کے لیے جو معاملات طے کرنے ہیں دوسرے کے ساتھ، وکیل کہیں اپنی مرضی کے ساتھ طے نہ کرے، بلکہ وہ شرائط جس میں سود کی بات کی جائے، حرام و حلال کی بات کی جائے، ان شرائط کو شامل کر کے اس کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اس فیملی کے یا اس ادارے کے جب طے کرے تو اس میں ایک تو حرام سے بچا جائے، دوسرا سود جو ہے اس کا شائبہ نہ آئے، تو یہ چیزیں بہرحال اس میں شامل کر دی جاتی۔ دوسرا جو ایک معاملہ میں نے کہا یہ بھی معاشرتی معاملہ ہے، وہ ہوتا ہے جی صلح کیا چیز، صلح کیا، اس کی افادیت کیا؟ ظاہر ہے صلح وہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یا جب بات وجہ نظر بن جائے، دو بندوں کے درمیان ہو سکتا ہے، دو خاندانوں کے درمیان ہو سکتا ہے، دو جو ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے، دو اداروں کے درمیان ہو سکتا ہے، تو دو سوسائٹیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، تو جو جھگڑا جو ہے نا وہ کسی کے درمیان ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوں ان کو ختم کرانے کی جو تجویز، جو پرپوزل، جو گائیڈ لائنز اور جو سجیشنز کوئی شخص دیتا ہے، ان سجیشنز، ان گائیڈ لائنز جو ہے صلح کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے ہم معاملات طے کر سکتے ہیں اور وجہ نظر جو ہے اس سلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو حش اپ کر سکتے ہیں، اس کو بیچ سے ختم کر سکتے ہیں۔ دونوں متحارب جو بندے ہیں یا گروہ ہیں ان کے بیچ ایک ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ صلح دراصل ہم آہنگی کا جو ہے نا یہ ایک پرتو ہے کہ جس سے یہ سینس نکلتا ہے کہ ہم بلا شبہ معاملات جو ہیں یا ایک جس کو ہم گرج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، گرج بلا شبہ اس کے اندر رہے، لیکن اس گرج کو میٹیگیٹ کر دیا جائے، اور وہ میٹیگیشن جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، وہ ڈفرینٹ پرپوزل کے ذریعے کی جا سکتی ہے، کچھ لین دین کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور جو سمجھتا ہے کہ جس کا ہاتھ اوپر ہے وہ احسان کی طرف آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ جی یہ بلکہ ہم دیکھیں گے، میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بڑا مجھے یاد ہے کہ جہاں یہ فیصلہ قاعدہ کہہ کر کے یہ اپنا حق چھوڑ دو، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا حق چھوڑ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صلح کے معاملے میں سوسائٹی کے اندر جو ہے اورینٹیشن ختم کرنے کے لیے لوگوں کو میں کہتا ہوں گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اپنے ایک گھر کے اندر اگر دو فرد جو ہے بھائیوں کے درمیان اگر یہ ہو جائے، بہنوں کے درمیان ہو جائے، بھائی اور بہن کے درمیان ہو جائے تو وہ فیملی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا پانچ بندے قتل ہو گئے ہیں اور پتہ چلا کہ جی ایک ہی فیملی کے کیوں ہے جی، بس ایک شخص اس کا جو ہے یہ مانا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم، تو جو صلح کا لفظ ہے یہ بڑی وسعت رکھتا ہے، اس کے اندر لین دین میں اور اس کے اندر ایک دوسرے کو اپنے قدم پیچھے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ بات بھولنے والی نہیں ہے۔ صلح گھاٹا کھانے کا نام بھی ہوتا ہے، اور صلح میں بعض اوقات اپنے حق سے پیچھے آنا پڑتا ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ جی کس طرح سے تو صلح قرآن و سنت کی روشنی میں بھی جائز ہے۔ سورہ نساء میں اگر آپ دیکھیں اچھا سورہ نساء میں میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں اس میں ہے کہ ایک ترجمہ ہے ایک آیت کا کہ ان پر باہمی صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور صلح بہتر ہے۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کہیں وجہ نظر بن جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، ان بن جائے، جو مرضی ہو، لیکن صلح جو ہے باہمی صلح کر لینے میں حرج کر لینی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ صلح بہتر ہے کیونکہ صلح زندگی کا صلح سے خاندان بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر اپنے جو بغض ہیں ان کو ڈرا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ صلح جو ہے نا یہ دلوں کی قدرتوں کو ختم کرنے کا موقع بھی دیتی ہے صلح، اور یہ لوگوں کے اندر ایک وسعت پیدا کرتی ہے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں، لوگوں کی باتوں کو سننے میں، لوگوں کے حق جو ہیں ان کو آگے بڑھ کر دینے میں جو یہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں صلح جائز ہے
سوائے اس صلح کے جو حلال حرام کر دے یا حرام کو حلال بنا دے. یعنی صلح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا چونکہ صلح زندگی دیتی ہے، صلح برکت دیتی ہے، صلح لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے، صلح اتحاد اور اتفاق کی ضمانت دیتی ہے. لہٰذا جو ہے نا، لیکن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ یہ ہے کہ صلح صرف حلال جو جائز کاموں میں ہے، حلال کو حرام اگر کوئی کہے اور اس کے اوپر صلح کرے نہ، اور حرام کو حلال کہے کہ یہ ماننا اس کے اوپر صلح نہیں ہے. حلال اور حرام اور سود کے اوپر کوئی صلح نہیں ہے جی، یہ بڑی ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے. اچھا صلح جو ہے اس میں ظاہر ہے بہت سارے مثلاً ایک صلح ہوتی ہے مان جانے میں، ایک صلح ہوتی ہے انکار میں، اور ایک صلح ہوتی ہے آپ چپ ہے. مثلاً جیسے کسی کو بات پوچھتے ہیں وہ چپ رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خاموشی نیم رضا بندی. تو خاموشی نیم رضا بندی جو نسخی ہے، اور جو اقرار والی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعویٰ کرتا ہے شخص اور جو مدعا علیہ ہے اگر وہ مان جاتا ہے اور اقرار نہیں کرتا، کہتا ہم کہتے ہیں بولو بھائی یہ تمہاری طرف میرا یہ حق ہوگا، بالکل ہے جناب. تو پھر جو مان جائے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو لین دین ہے نرم کرو، کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ ماننے والا ہے، تو اس کی اس ماننے کی کیپیسٹی ہے وہ تب بڑھے گی جب آپ اس کے ساتھ مثلاً کسی سے آپ نے 5,000 لینا ہے تو آپ کہتے ہو جینٹل مین آپ 5,000 آپ نے دینے، تو کہتا ہے جی بالکل بالکل میں نے دینے ہیں، تو میں بالکل دوں گا، میں تھوڑا سا یہ پریشان. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے 4,000 دے دیں، میں سمجھ 5 دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ نرمی کریں اور اس کا جو قرض ہے جس نے دینی ہے اس میں کمی ضرور کریں. جب آپ کمی کرتے ہیں تو آپ اس کی اچھائی کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، امپیٹس دے رہے ہوتے ہیں. امپیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ اور اچھا ہے، وہ اور جو ہے نا اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، اور یہ سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. اور اس صلح سے جو نرمی بیچ میں آ جاتی ہے پھر آئندہ مزید جھگڑے کی گنجائش نہیں. لیکن ایک صلح یہ بھی ہو سکتی ہے جو انکار ہے. مثلاً ایک شخص کو کہا کہ بھائی آپ نے یہ کون سے پیسے، چلو بھاگ جا سے میں پریشانی سے بات کیا وہ بندہ کرتے اور ایسا حالانکہ جس نے انکار کیا پتا ہے کہ یہ دعویٰ کرے گا کہیں جائے گا کورٹ میں تو یہ مجھے جا کے وہاں پیش ہونا، اس کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہیں، اس کے پاس بھی ہیں، یہ سارا کرے گا اور میں ضرور ننگا ہو جاؤں گا. ابھی ہم دو کے درمیان ہے تو اب یہ مجھے ننگا کر دے گا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے نا وہ دعویٰ کیسے ترک کر سکا ہے کہ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی انکار کی وجہ ہے کہ آپ اس کو بات مان کہ اچھا جی کوئی پرابلم کیا ہے، آپ وہ اپنا پرابلم ہے. اگر اس کا پرابلم ایسا ہے جس پر ایڈریس کیا جا سکتا ہے تو آپ اس ایک موقع دیں، اس کو ایڈریس کریں گے تو اس کا انکار جو ہے نا وہ اقرار میں بدل سکتا ہے. لیکن اگر اس کا انکار جو ہے وہ دئی جو ہے وہ دعویٰ ترک کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہتے لو جی میں اپنا دعویٰ نہیں کرتا. تو جو نہیں کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہتا ہے یار کچھ دے دو، یہ بہت اچھا ہے. یعنی دوسری طرف بات چلے گی. ایک تو یہ ہے کہ جس نے دینے وہ چھوڑ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ جس نے دینے تھے وہ سوچنے لگا ہے کہ میں یار اس کو کمال ہے اتنا اچھا آدمی ہے، جو یہاں تک آ گیا کہ مجھے صرف باور کرا کے یقین دلا کے کہہ کے وارننگ دے کے اس نے کہا کہ چلو اچھا چھوڑ یعنی تجھے اللہ پوچھے گا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ آئندہ لوگ میں تیرا میں تو بات کروں بتاؤں گا، میں ہو سکتا ہے کورٹ میں بھی جاؤں. تو یہ جو خوف ہے جو اعتبار چھیننے کا، یہ آدمی اس کی قیمت ادا کرنے لے کر جاتا ہے. تو لہٰذا انکار جو صلح ہے وہ بھی لین دین پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس بھی آنا چاہیے اور ان معاملے کو ختم. اور سکوت والی جو ہے وہ تو سمپل ہے کہ اگر آپ کسی کو دعویٰ کرتے ہیں خاموشی، یعنی خاموشی کا مطلب نہ اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی جو ہے نا یہ حکم ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دے کر یا کمی کر کے، دے کر یا کمی کر کے اس معاملے کو رفع دفع. یہ تاکہ یہ کیوں بلا کہ صلح جو ہے اسلام میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے. اچھا اب اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو صلح کے احکام لین دین آ جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم تجارت میں کرتے ہیں، یہ تجارت کی طرح یہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک ویسے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ یعنی ایسا بات جس میں کہیں
جس میں شیئر ہو رہی ہو جو پراپرٹی، مثلا کوئی مہمان ہے اس بیچارہ رہ رہے ہیں، جھگڑا ایک آدمی کا تھا کہیں، وہ اس کے ساتھ وہ طے کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں، تو لیکن اب باقی لوگ بھی اس میں رہ رہے ہیں، باقی لوگ اس شفا کی طرف جا سکتے ہیں، جو پراپرٹی تقسیم ہونے والی ہے اس میں شفا آتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ شفا کیا جا سکتا ہے، اور شفا اگر کرے گا تو وہ معاملہ ادھر ہی جائے گا۔ تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو شفا کی طرف جانے والے ہیں ایسی صورت میں اس میں بھی آپ اس معاملے کو یا اگر لین دین ہے تو اس میں کمی بیشی کریں، اس میں دیکھیں ایک کیا کمی بیشی ہے، آپ جو سود کی طرف لے جاتی ہے، سیم چیزوں کی تجارت کمی بیشی کے ساتھ سود کی طرف لے جاتی ہے، لیکن صلح کے لیے آپ نے جو چیز لینی یا دینی ہے اس میں کمی بیشی جو ہے آپ کو کس طرف لے جاتی ہے، امن کی طرف لے جاتی ہے، زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس طرف آج اچھا ایک واقعہ جو ہے نا وہ میں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک بار نا ابئی بن ان سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یعنی کعب بن مالک اور ابن ابئی حضرت رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ قرض کا معاملہ تھا۔ تو وہ جب کعب بن مالک سے انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو جو قرض کے مطالبے ہوتے ہیں نا ہم سب جانتے ہیں، اس میں آدمی آہستہ 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 غصے میں آ جاتا ہے، جب کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بس یوں ہی سمجھ رہا ہے، یہ دینا نہیں چاہ رہا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، تو آوازیں بلند ہونا شروع۔ تو یہ جو جب دونوں تقاضا کر رہے وجہ نازع بڑی اور ان کی آواز بلند اونچی ہو، اور جب یہ آواز ان دونوں کی اونچی ہوئی تو یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، آپ نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے، باہر تشریف لے کر آئے اور کیا کہا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے اور کہا کہ آدھا قرض معاف کر، اب اور کیجیے۔ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان قرض لینا، اور کعب بن مالک کو جب غصے ہوئے، اونچے ہوئے، ان کا آواز اونچی ہوئی، آپ کیا کیا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ کیا آدھا قرض معاف، انہوں نے آپ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضی اللہ عنہ سے فرمایا اٹھو باقیہ کی ادائیگی کر، یعنی اس کو معاف کرایا، باقی کہا کہ ابھی دو، اور وہ اسی وقت نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلا دی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا آپ کے لیے حق کا اعتراف کرتا ہے فرد، مگر کہتا ہے کہ میں کچھ لے کر ہی اس کی ادائیگی، یعنی مان بھی رہا ہے بندہ، لیکن ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج بھائی اچھا ٹھیک ہے قرض ہے میں یہ دے دو کر دے، یعنی ایک قسم کی بلیک میلنگ کی طرف آ جاتی، یہ حال نہیں۔ کوئی شخص اگر ایک دوسرے کا حق کا اعتراف کر لیتا ہے اور اعتراف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کچھ لے کر ہی یہ ادائیگی کروں، یہ تو حرام، یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ مثلا اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کہ 1000 دینار فرض کریں دینے ہیں، مگر اس کی ادائیگی تب ہوگی جب اس میں سے نصف یا کم و بیش چھوڑ دے، یعنی وہ تقاضا دینے والا جو ہے نا جس نے دینے وہ کر رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دے آدھی میں دے دوں گا، اگر نہیں چھوڑ تو میں نہیں دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حال ہاں اگر چھوڑنے کی شرط نہیں لگاتا اور مدعی اپنے طور پر نیکی کر جس نے لینے ہیں وہ نیکی سمجھ کر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خود احسان، یعنی جب بھی کبھی وجہ نظر آ جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک احسان کی طرف آئے، نیکی کی طرف آئے، حلال کی طرف آئے، ایک قدم پیچھے کر لے، کچھ کمی کر لے، کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن معاملات طے ہو جائیں گے، قدر بڑھ جائے گی، عزت بڑھ جائے گی، اعتبار بڑھ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی، اور یہ سمجھے کہ سنت کو پورا کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم بات کہ جی ہمیں اللہ رب العزت موقع دے کہ ہم اسی طرح سے اپنے دوست کے بیچ، خاندان کے بیچ، سوسائٹی کے بیچ جو معاملات ہیں ہمارے، ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم مثلاً
وکیل اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے وکیل بنے تو اسے انکار نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کا آسرا، اور اگر آپ نہیں بنتے اور آپ اس کی طرف نہیں آتے، لیکن اگر آپ اللہ رب العزت نے صاحب اختیار بنایا ہے اور عاقل اور بالغ بنایا ہے، وسعت دی ہے، اسباب دیے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہی تقاضا ہے دین کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یوں ہی نہیں کہا تھا رب کریم نے کہ اگر کوئی میرے بندے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے اپنے بندے کھڑے، تو یہ رب کریم فضل و کرم بھی ہوتا ہے، تو رب کریم فضل و کرم کے لیے ہمیں احسان اور نیکی کی طرف آنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں موقع دے، ہم زندگی میں لوگوں کے درمیان بھی صلح کرائیں، خود بھی اپنے حق سے پیچھے کبھی کبھی ہونے کا موقع مل جائے، تو یہ رب کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا، یہ اصل ہے جو زندگی کی حقیقت ہے، جس سے ہم اکثر فرار ہیں، اور ہمیں اس کو اپنی فیملی اور دوستوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ